خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں ہم آنکھ مچولی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں گی۔ امیر حمزہ کو سزا سنا دے گی۔ سزا کس بات پر؟ جہاں نوکری کرتا ہے وہاں کمپنی کے ہیڈ پر کیس ہوتا ہے۔ باس اس کو بچانے کے لیے مینیجر کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر حمزہ بہت پریشان ہے۔ اجالا پہلے ہی پریشان ہوتی ہے، جب یہ خبر سنتی ہے تو اور پریشان ہو جاتی ہے۔ میں کیا کروں؟ اجالا کالج میں پڑھاتی ہے، محنتی اور ذہین ہے، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، پھر اس کی شادی اس کے والد اپنے بھتیجے سے کر دیتے ہیں۔ امیر حمزہ بائی نیچر برا نہیں ہے، اچھا ہے، مگر کبھی کبھی وہ غصے میں آ جاتا۔ امیر حمزہ کی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی، اجالا کی اولاد نہیں ہے۔ ابھی جو امیر حمزہ کی بیٹی ہے وہ پہلی بیوی میں سے ہے۔ اجالا کو جب فون آیا سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے، اس کے سر پر بم گرا، اسے ایسا لگا۔ تقریر ہیڈ آفس میں فون کر کے وہاں جو ہیڈ ہے نعمان، اسے کہتا ہے کچھ دن وہ جیل میں رہے پھر اس کو چھڑوا دیں گے۔ جی سر۔ وکیل بولتا ہے ایک دفعہ آپ کو جیل آنا ہوگا، وہاں جا کر اس سے بھی مل لیں۔ پہلے وہ نہیں جانا چاہتا مگر پھر چلا جاتا ہے۔ جیل کے سامنے رکی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ ارمانی کے گلاسز اور پراڈا کے شوز اس کے امیر ترین ہونے یا بتانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ بس وہ نکلا۔ 2-3 گاڑیاں سیکورٹی کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ جب اندر گیا تو ماحول بدل گیا۔ سر کیا لائیں آپ کے لیے؟ بس وہ بات کرتا ہے، امیر حمزہ سے ملتا ہے، اسے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے الزام لے لو میں تمہیں چھڑوا دوں گا۔ امیر حمزہ فوراً مان جاتا ہے، جبکہ امیر حمزہ نے خود کچھ نہیں کیا۔ اب جب یہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو کرولا کار میں جس کو دیکھتا ہے وہ بھی امیر حمزہ کا پوچھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ان دونوں کی گفتگو سن لیتی ہے، دونوں کی آنکھیں مل گئیں۔ پہلے ہی پریشان ہوتی ہے، یہ دیکھ کر دور ہو جاتی ہے۔ میری زندگی میں معلوم نہیں آنکھ مچولی کب ختم ہوگی۔ وہ آج بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ جب امیر حمزہ کو ملی وہ اسے بولتا ہے تم اپنے والد کی طرف چلی جاؤ، میری بیٹی فاریہ اپنی نانوں کی طرف چلی جائے گی، اور سنو پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ کبھی کبھی امیر حمزہ بہت مغرور ہو جاتا۔ امیر حمزہ کے لیے سب سے اہم اس کی بیٹی اور ماں ہوتی۔ کبھی اجالا کو لگتا اسے بددعا لگی ہے، آج اسے لگا میں نے برا تو نہیں کیا، نہ ہی سوچا تھا، بس سائڈ پر ہوئی، مجھے کیا ملا۔ آج وہ بہت اداس ہے۔ وہ گھر آئی تو والد اس کو دیکھ کر بولے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا آپ کی طرف آئی ہوں، چلی جاؤں گی۔ آج ناصر صاحب سوچتے ہیں میں نے فیصلہ اچھا کیا یا برا، مجھے سمجھ نہیں۔ آج وہ اداس لگ رہے ہیں۔ توقیر اس کو میسج کرتا ہے I want to meet you but she said I don't want to meet you۔ جتنا میں اس انسان سے دور بھاگتی ہوں یہ میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی کبھی دور جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہی آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس نے تو کبھی برا کیا۔ اسے یاد ہے جب توقیر نے اسے پرپوز کیا، بہت خوش ہوئی، پھر کیا چند گھنٹوں کی خوشی۔ توقیر کی ماں اس کے پاؤں پڑ گئی، میرا بیٹا مجھے لوٹا دو، اس کا باپ اسے آگ کر دے گا، وہ اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ بیچاری کیا کرتی، اس نے انکار کر دیا اور یہ مجرم بن گئی۔ ماں توقیر کو بولتی ہے ایسی لڑکیاں گھر نہ بساتی ہیں نہ بنانا چاہتی ہیں، وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھی، تم چھوڑو اسے، بس پھر کیا۔ مگر توقیر کو یقین نہیں آتا، وہ اجالا کو اچھی طرح جانتا ہے، جہاں یہ پڑھتی تھی وہاں کا پڑھا ہوتا ہے، پھر اس کی نظر بھی ہوتی ہے کہ اجالا کیسی ہے، اس کے کریکٹر کو اچھی طرح جانتا ہے، کہاں جاتی ہے کہاں سے آتی ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے کانوں کو یقین نہ آیا جو اس کی موم نے کہا، مگر وہ لمحہ ایسا ہی ہوتا ہے، اسے یقین کرنا پڑا۔ پھر شادی ہوگی، مگر توقیر نے سوچ لیا میں ایسے شادی ضرور کروں گا۔ توقیر کے پاس ساری رپورٹ ہوتی ہے، وہ سگاڑ لے کر اسے دوبارہ میسج کرتا ہے میٹ می سون اٹ از گڈ فار یو، ہوٹل انوائٹڈ پی سی میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی گلاسز پیچھے کر کر بولتا ہے کیسی ہو بے وفا لڑکی، مجھے دھتکار کا تم نے اسے پایا، تمہیں اس سے نہ محبت ملی نہ ہی وہ تمہیں چاہتا ہے، بس تم اس سے انکار نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا۔ کب سے راز اس کے دل میں دفن ہوتا ہے، آج اسے پروف کے ساتھ ایک ویڈیو دیتی ہے، اسے کہتی ہے گھر جا کر دیکھنا، یہاں تم سٹیبل نہیں رہ پاؤ گے،
میں تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوں۔ اسے سمجھ نہ آئی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کوئی ماجرا تو ہے، وہ کیا ہے اسے بھی معلوم نہیں۔ میر حمزہ کی ماں کو بالکل اجالا پسند نہیں ہوتی۔ وہ میر حمزہ کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے۔ ہر وقت اس سے کوستی رہتی ہے کیسے ناصر نے میرے بچے کو ورغلا کر شادی کروا دی۔ وہ میر حمزہ کو اکثر کہتی یہ لڑکی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اس کے کان بھرتی رہتی، اس کو متنفر کر دیا، پھر بھی اجالا اس کے ساتھ نبھا رہی ہے صرف اپنے باپ کی خوشی کی خاطر۔ وہ سیدھا آفس گیا اور سیکرٹری کو کہتا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ جو ویڈیو اس نے دیکھی اسے یقین نہ آیا۔ وہ اس کو میسج کرتی ہے میں کب سے نفرتیں بٹور رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں۔ تو کہ تمہاری نفرت، پھر امیر حمزہ کی نفرت، پھر اپنی ساس کی نفرت، اتنی نفرتیں میں اکٹھی نہیں کر سکتی۔ وہ سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ آج وہ آفس سے نکلا ہی نہیں، وہاں آفس میں بیٹھا رہا، سوچتا ہے میں کتنی نفرت کرتا تھا، اس کے خلاف پلان بنا رہا تھا، مجھے کیا معلوم کہ اس کے ساتھ بھی برا ہوا ہے۔ پھر سوچتا ہے وہ میری ہے، صرف میری ہے۔ انسان کبھی کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ انسان کسی آزمائش میں ہے، وہ الٹا اس سے نفرت کرتا ہے اور اس پہ الزامات اور ظلم کرتا ہے۔ یہی کام توقیر کر رہا ہوتا ہے، مگر جب توقیر کو حقیقت کا معلوم ہوا تو توقیر حیران رہ گیا۔ امیر حمزہ کو چھڑوا لایا۔ جب وہ آفس آیا تو یہ بولا تم بچ گئے، تمہیں معلوم ہے تم کیسے بچے سے، باس کی وجہ سے تمہاری پروموشن ہوگی۔ عدنان بولا۔ امیر حمزہ بڑا خوش ہے۔ جب گھر آیا اس کی ماں بولی میری شرط ہے اگر تم چاہتے ہو میں خوش رہوں تم اسے طلاق دے دو۔ والدہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں بیٹا، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، نحوست ہے، نہ ہی مجھے پسند ہے، تم میری بات مانو گے کہ نہیں؟ یہ بات بیٹھ کر چائے پی رہی ہوتی ہے، اسے ڈیورس کا نوٹس ملتا ہے جو امیر حمزہ نے بھیجا ہوتا ہے۔ عدنان صحیح رپورٹ آج بتاتا ہے توقیر کو سر وہ طلاق ہوگی۔ اس کو امیر حمزہ نے بولا یہ تو ہونا تھا ایک دن، امیر حمزہ نے اسے طلاق دی ہے، وہ بولا یہ تو ہونا تھا۔ توقیر نے اگر کسی کو دل سے چاہا تو وہ صرف اجالا ہے، وہ ایک امیر زادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا تھا مگر اس نے نہ کی کیونکہ وہ دل سے چاہتا تھا، اور دل سے جڑے ہوئے رشتے اس طرح نہیں ہوتے آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے کسی سے حقارت شروع کر دیں۔ توقیر اپنی فرسٹ وائف آئینی کو بتاتا ہے آئی ایم گیٹنگ میریڈ، دیکھو آئینی میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا مگر میں تمہارے حق سے کبھی بھی لوں گا، تمہارے ساتھ وفادار ہوں گا، اگر تم میرا ساتھ دو گی تو، اگر تم میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلو گی تو خسارہ تمہارا ہوگا۔ وہ سمجھ گئی وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تمہاری عزت اور وقار جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ امیر حمزہ آج اداس ہوتا ہے، اسے ایسا کیوں لگا، اس نے اچھا نہیں کیا، وہ بری تو نہیں تھی، میری بیٹی فاریہ کا خیال رکھتی، ماں کی ساری باتیں سنتی، مگر سچ یہ بھی ہے امیر حمزہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ محبت طوبیٰ سے کرتا اور وہ اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہے، اپنی بیٹی فاریہ اور ماں سے محبت کرتا۔ ہاسپٹلائز ہو گئے ناصر صاحب، سڈن ہارٹ اٹیک ہوا۔ اسے یاد ہے جب اس کا نکاح ہوا تو کچھ عرصے بعد والدہ چلی گئی۔ اب ایان اپنی فیملی کے ساتھ UK میں ہے، ہالیڈے میں آتا ہے۔ جب یہ ہسپتال میں تھے اس کے فادر ڈاکٹر ٹولڈ کہ ہی از نو مور۔ اس درد و تکلیف میں اس کا ساتھ توقیر نے دیا، توقیر نے اس کا خیال رکھا، بوا ہوتی ہے جو ان کے گھر رہتی ہے، پھر توقیر نے اسے نکاح کر لیا۔ کبھی کبھی زندگی آپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے، ایسا ہی اجالا کے ساتھ ہوا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔